www.attableek.com, the reviver of Iman. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بزرگوں اور دینی بھائیوں اور پردہ نشین دینی ماں بہنیں، ابھی جب اجلاس کا آغاز ہوا تو سب سے پہلے اللہ کا کلام پڑھا گیا. ہمارے حضرت حافظ صاحب نے اسی رکوع سے ابتدا کی
حضرت مولانا موسیٰ صاحب نے اور حضرت مؤذن صاحب نے نعتیہ کلام پیش کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں. خدمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نعت شریف کے نذرانے پیش کیے گئے. ایمان والے کے دل میں اللہ نے اپنی اور اپنے رسول کی محبت رکھی ہوئی ہے. اس لیے جب اللہ کی بات آتی ہے تو دل جھومنے لگتا ہے. جب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے ایک ایمان والے کا دل بے قرار ہو جاتا ہے. محبت سے لبریز ہو جاتا ہے. اس کا عشق دوبالا ہو جاتا ہے اور یہ عشق اسے اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر آمادہ کر دیتا ہے. یہ آیات مبارکہ جو پڑھی گئی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کو اذیت پہنچائی، تکلیف پہنچائی. امتیوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے نبی کو تمہاری ذات سے تمہاری باتوں سے کہیں تکلیف نہ پہنچ جائے، بلکہ ایمان والے کا کام یہ ہے کہ ہماری ذات سے سرکار کا عشق ٹپک رہا ہو اور ہماری یہ باتیں آقا کو پہنچے تو سرکار کا دل وہاں خوش ہو جائے. اللہ کو اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنا یہ ایمان والے کے مقاصد میں ہے. ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ پہلے نمبر پر اللہ کو راضی کرے، دوسرے نمبر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرے. تکلیف پہنچانے کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ایمان والا کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ میری ذات سے سرکار کو تکلیف پہنچے، بلکہ اس کی کوشش رہے گی کہ میں کوئی ایسے کام انجام دوں جس سے آقا کو خوشی حاصل ہو. لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی تکلیف پہنچ جاتی ہے. ہم چاہتے نہیں ہیں کہ سرکار کو تکلیف پہنچے، لیکن بعض افعال اور بعض اعمال ایسے ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے خود بخود تکلیف پہنچ جاتی ہے اور ہم کو احساس نہیں ہوتا. صحابہ کرام اس بات کا بڑا خیال رکھتے ہیں کہ ان کی ذوات سے، ان کے کسی عمل سے تاجدار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے، بلکہ جتنی راحت پہنچا سکتے ہیں آقا کو اور سرکار کو اس میں یہ حضرات کمی نہیں کرتے.
اور سرکار کو آرام پہنچانے کے لیے خود تکلیف اٹھاتے ہیں اور برداشت کرتے ہیں. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں قیام ہوا. اب انہوں نے سوچا کہ میرے مکان کی 2 منزلیں ہیں، ایک گراؤنڈ فلور ہے، ایک فرسٹ فلور ہے. اب اگر ظاہری بات ہے کہ میں اوپر رہوں گا، سرکار نیچے رہیں گے تو بڑی بے ادبی ہے. میرے چلنے سے پھرنے سے شاید سرکار کو تکلیف پہنچ جائے. تو ادب سے درخواست کی کہ سرکار آپ اوپر کی منزل میں تشریف رکھیں، میں نیچے رہوں گا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو پسند نہیں فرمایا، اس بنا پر کہ سرکار نے فرمایا کہ مہمان کثرت سے ملنے جلنے کے لیے آئیں گے، نیچے سے ہو کر اوپر آئیں گے تو تم کو تکلیف زیادہ ہو جائے گی، اس لیے تم اوپر ہی رہو، مجھے نیچے رکھو. مہمان آئیں گے چلے جائیں گے، تم کو تکلیف نہیں ہوگی. تو نبی کی شان تو یہ ہے کہ امتی کو تکلیف نہ ہو جائے، اس کا خیال رکھ رہے ہیں. حدیث پاک میں ہے مسواک کی فضیلت میں کہ اگر امت پر مشقت کا مجھے خوف نہ ہوتا تو ہر فرض نماز کے لیے مسواک کو فرض قرار دے دیتا. لیکن مشقت امت کا خیال آ گیا کہ کہیں ہر وقت مسواک کرنا ہر ایک کے لیے دشوار نہ ہو جائے. حالانکہ سرکار تو ہر وقت مسواک کرتے ہیں. سرکار کا عالم یہ ہے کہ چلتے پھرتے مسواک کرتے ہیں. کیوں اتنا مسواک ہے سرکار کے یہاں؟ جواب یہ ہے کہ فرشتوں کی ہمیشہ آمد رہتی ہے آپ کے پاس، اور فرشتے بدبو سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے منہ کو ہمیشہ سرکار نہایت خوشبودار اور صاف ستھرا رکھتے تھے. اسی وجہ سے فرمایا کہ جب کوئی مسجد میں جائے تو کچا لہسن اور کچی پیاز کھا کر سیدھا چلا نہ جائے، کیونکہ اس کے بدبو سے مسجد میں جو فرشتے تشریف لائیں گے ان کو تکلیف ہوگی. اس لیے پکا پیاز اور لہسن کھایا ہے تو اس میں بو نہیں ہوتی، لیکن کچا کھایا ہے تو مسواک کرو، وضو کرو، اچھی کلی کرو، پھر مسجد کے اندر داخل ہو. مسجد بڑی مبارک جگہ ہے، اللہ کا گھر ہے، لہذا اس کا بڑا پاس و لحاظ اور بڑا احترام کرنا چاہیے. اس لیے فرمایا کہ مسجد میں دنیا کی باتیں منع ہیں. اللہ کا گھر ہے تو اللہ کے دین کی بات کرو، ضروری بات کرو، دنیا کی مشاغل کی بات وہاں مت کرو، نہ شور شرابہ کرو، پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ آداب مسجد کے خلاف ہے. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم سے تر سرکار کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. یہاں کوشش سرکار یہ کر رہے ہیں کہ امتیوں کو کوئی تکلیف نہ ہو جائے. عجیب بات ہے، 23 سال تک وحی آئی ہے آپ پر،
وحی کا حال بڑا شدید ہے. چہرہ سرخ ہو جاتا تھا. سخت سردی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی سے پسینے کی بوندیں ٹپکنا شروع ہو جاتی تھیں. پورا جسم پسینے سے شرابور ہو جاتا تھا. حالانکہ سخت سردی کے اندر پسینہ نہیں آتا، لیکن وحی کا بوجھ اتنا زبردست ہے کہ یہ برداشت کرتے ہوئے سرکار کی پیشانی مبارک پر پسینہ ڈھلکنا شروع ہو جاتا تھا. تکلیف برداشت فرماتے تھے. جب پہلے پہلے وحی نازل ہوئی تو سرکار اپنی زبان اور ہونٹ بھی ہلاتے ہیں وحی کے الفاظ یاد کرنے کے لیے، اور ادھر سینے میں بھی اتارنا ہے. دگنا تکلیف سرکار برداشت کر رہے تھے. اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعه وقرآنا فإذا قرأناه فاتبع قرآنا ثم ان علینا بیانا. اپنی زبان کو حرکت نہ دیں، ہونٹوں کو حرکت نہ دیں، صرف آرام سے لیٹے رہیں، وہی سنتے رہیں. جو آواز آ رہی ہے وہ سنتے رہیں. جب وہی ختم ہوگی تو سینے کے اندر وہ تمام وحی کو ہم جمع کر دیں گے، یاد کرا دیں گے، حفظ کرا دیں گے، پھر آپ کی زبان سے ادا بھی کرا دیں گے. یہ بڑا معجزانہ طریقہ بتایا. اتنی تکلیف تو سرکار نے 23 سال تک قرآن کریم کے لیے اٹھائی، لیکن امت نے قرآن کریم کو بالائے طاق رکھ دیا ہے. جبکہ سرکار راتوں کو اٹھ کے ایک ایک رکعت میں 6 پارے پڑھ رہے ہیں. ہمیں کتنا تلاوت کرنا چاہیے. گھروں کے اندر مزاج بناؤ قرآن کریم کی تلاوت کا. اپنے گھروں کو انوار سے روشن کرو. گھر میں جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو انوار گھروں کے اندر پھیل جاتے ہیں اور نورانیت آ جاتی ہے اور شیاطین چلے جاتے ہیں. آج ہمارے گھر جو ہیں بھوت خانے بنے ہوئے ہیں، اس بنا پر کہ کہیں ٹیلی ویژن، کہیں VCR کی رات دن کی آوازیں، اور قرآن کریم کو ایسا غلاف میں لپیٹ کر رکھا ہے کہ ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک اس کو نکالتے نہیں ہیں. باقی جو کام تھا وہ موبائل نے آ کے پورا کر دیا. حالانکہ قرآن تلاوت کرنے والی کتاب ہے. خود سرکار کتنی تلاوت کرتے ہیں، صحابہ کرام کتنا قرآن کریم پڑھتے ہیں. ارے قرآن نہیں پڑھنے دیتے تھے تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ چھوڑنے کے لیے تیار ہو گئے کہ میں ایسے شہر میں نہیں رہنا چاہتا جہاں اللہ کا کلام پڑھنے کی اجازت نہ ہو، جہاں نماز پڑھنے کی اجازت نہ ہو. وہاں رہ کر کیا کروں گا میں. آج ہمیں نماز پڑھنے میں بھی کوئی روکنے والا نہیں ہے. تو نماز بھی ہمارا عالم یہ ہے کہ 20 کروڑ مسلمانوں میں 2% 5 وقت کا نمازی ہیں. باقی تمام حضرات ہیں کہاں؟ دوسرے سب بڑے بڑے اعمال تو چھوڑو اور چھوٹی چھوٹی باریک باتوں کو تو چھوڑو. یہ موٹی چیز ہے نماز جو 5 وقت ادا کرنی ہے. بڑی بڑی مسجدیں ویران پڑی ہوئی ہیں اور ہم لوگ نماز ادا نہیں کرتے. حالانکہ حدیث شریف میں سخت وعیدیں آئی ہیں. ایک روایت میں
سرکار نے اتنا غصے کا اظہار فرمایا ہے نماز نہ پڑھنے والوں کے بارے میں. نماز نہیں، خالی جماعت کی نماز چھوڑنے والوں کے لیے سخت وعیدیں بیان کی. یوں فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی سے کہوں کہ وہ نماز پڑھائے، حالانکہ مصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور آپ کو غصہ اتنا ہے کہ کسی اور کو سپرد کر دینا چاہتے ہیں کہ مصلی کسی اور کو سپرد کر دو، اور چند لوگوں سے کہوں کہ جا کر کے لکڑیاں اور ایندھن جمع کرو، اور جو لوگ بلا کسی وجہ کے جماعت کی نماز ادا نہیں کرتے ان کے گھروں کو آگ لگا دو. سرکار ایسے لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دینا چاہتے ہیں. وہ گھر باقی رہنے کے قابل نہیں ہے سرکار کی نظر میں کہ جہاں لوگ موجود ہیں کلمہ پڑھنے والے امتی ہیں، اذانیں سنتے ہیں اور نماز میں حاضر نہیں ہوتے ہیں. دوستو، یہ اذانیں کن کے لیے ہو رہی ہیں؟ کیا غیروں کے لیے اذانیں ہوتی ہیں؟ وہ لوگ آئیں گے کیا نماز پڑھنے کے لیے؟ یہ ہمارا کام ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کو آباد کریں. دوسرے مسجد پر پتھر پھینکتے ہیں تو ہم اعتراض کرتے ہیں، ہم مسجد کو خالی رکھتے ہیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے. اس سے بڑا پتھر تو ہم نے پھینکا ہے کہ ہم اس کو آباد نہیں کر رہے ہیں. نمازوں کی پابندی کو اپنی زندگی کا جذبہ بنا لو، اور جو نماز نہیں پڑھتے ان کو تلقین کرو، پیار سے سمجھاؤ کہ اللہ کے بندوں کیا وقت جاتا ہے، کیا ٹائم چلا جاتا ہے، کون سا کام ہمارا رک جاتا ہے، بلکہ رکے ہوئے کام نکالنا ہو تو نمازیں ادا کرو. اللہ تعالیٰ رکے ہوئے کام نمازوں سے نکال دیں. تمہاری روزی کی تنگیوں کو اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے، گھر کے دروازے روشن کر دیں گے. گھروں کے اندر بھی قرآن پڑھو اور ساتھ نمازوں کا اہتمام بھی گھر کی بندیاں اور گھر میں رہنے والی خواتین کریں. حدیث شریف میں ایک عجیب واقعہ نقل فرمایا. ایک صحابی ہیں اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ انصاری صحابی ہیں، جلیل القدر صحابہ کرام میں ان کا نمبر ہے، بڑے اچھے صحابی ہیں. ایک دن رات کو عتاب ابن اسید اور اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہما، یہ دونوں حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مشورے کے لیے دیر تک بیٹھے ہوئے مسجد میں. جب مشورہ ختم ہو گیا تو ہماری تو الحمدللہ ابھی کتنا سکون ہے، روشنیاں چاروں طرف الحمدللہ جل رہی ہیں، اجالا ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں، آپ مجھے دیکھ رہے ہیں. لیکن سرکار کے مدینے میں لائٹ کا کوئی انتظام نہیں تھا. مشکل سے کسی کے یہاں راتوں کو چراغ جلتے تھے، اور وہ چراغ بھی سرکار نے فرمایا رات ہو جائے تو چراغ بجھا دینا. مسجد نبوی شریف میں چراغ نہیں تھا، روشنی نہیں تھی. آج ہمارے یہاں مسجد بنتی ہے تو روشنی کا کتنا لمبا چوڑا بل آتا ہے، اور اب تو ہم لوگ اتنے نازک ہو گئے کہ بغیر اے سی کی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے. اے سی کا بل کتنا آیا؟ 30,000 روپے. امام کی تنخواہ کیا ہے؟ 5,000 روپے. جو لوگ 30,000 روپے کا بل لائٹ کا دے رہے ہیں ان کو کبھی خیال نہیں آتا کہ اے سی کے بغیر چل سکتا ہے، لیکن امام کا 5,000 میں گھر کا نظام کیسے چلتا ہوگا. ہم کو احساس نہیں. امام کو ہم غلام سمجھتے ہیں یا اپنا ملازم سمجھتے ہیں؟
اور مؤذن کا تو تذکرہ ہی بیچارے کا کیا ہے، وہ تو ایک ایکسٹرا آدمی ہے، اس کی تو بیچارے کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، جو آتا ہے وہ اس کے اوپر حکم چلانا چاہتا ہے۔ حالانکہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان میں لکنت ہے، آواز بھی اچھی نہیں ہے، لیکن حضرت عمر فرماتے ہیں بلال سیدنا و مولانا، بلال تو ہمارے سردار ہیں اور ہمارے بڑے لوگوں میں سے ہیں، یہ مؤذن رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، سرکار نے اتنا بڑا منصب ان کو عطا فرمایا، اور حدیث میں فرمایا کہ اذان دینے کا ثواب اگر لوگوں پر ظاہر ہو جائے تو لوگ قرآن بازی کریں گے اور ایک دوسرے پر گریں گے اور کہیں گے کہ اذان میں دوں گا، اذان میں دوں گا۔ لیکن آج تو یہ ہے کہ اذان دینے کی بات تو دور کی ہے، اذان سننے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں، کھڑکیاں بعض لوگ بند کر دیتے ہیں، شکایتیں کرتے ہیں کہ اذان کی وجہ سے ہم کو ڈسٹرب ہوتا ہے۔ آج ہمارا عالم یہ ہو گیا، تو پھر غیر اگر اعتراض کرے گا تو کیا ہے؟ بڑا مرتبہ ہے، بڑا مقام ہے اذان کا۔ اب رات کا وقت ہو گیا، مشورہ چل رہا ہے مسجد کے اندر، سرکار کی مسجد میں سب اعمال انجام دیے جاتے ہیں، الگ کوئی مکانات نہیں ہے کہ عدالت الگ ہو، جیل خانہ الگ ہو، دار المشورہ الگ ہو، پارلیمنٹ الگ ہو، سب مسجد نبوی ہے، جو کام ہوتے ہیں سب یہیں سے ہوتے ہیں۔ صحابہ جمع ہوتے ہیں تو مسجد میں ہوتے ہیں، جماعتیں نکلتی ہیں تو مسجد سے نکلتی ہیں، اللہ کے راستے میں چلتے ہیں، جہاد میں جاتے ہیں تو مسجد سے ہی ترتیب بنتی ہے اور جاتے ہیں۔ مشورہ ختم ہونے کے بعد دونوں حضرات نے کہا کہ حضور ہمارا تو قبیلہ بہت دور ہے، رات کو اندھیرے میں یہ پہاڑیوں میں سے گزر کے جانا ہے، اندھیرے میں کیسے جائیں گے؟ تو حضور کا ایک معجزہ ظاہر ہوا، سرکار نے اشارہ کیا تو پیشانی کے اندر اچانک لائٹ آ گئی، پیشانی میں روشنی آ گئی، ایک دم چمکنے لگی اور سامنے کا راستہ نظر آنے لگا۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا قبیلہ حضور جو ہے وہ بڑا عجیب و غریب ہے، یہ جو روشنی جو ہے اس کا الٹا مطلب نکالیں گے اور کہیں گے کہ ہمارے بتوں کو نہیں مانا نا، تو دیکھو ان کی پیشانی کیسی ہو گئی، حالانکہ پیشانی روشن ہوئی ہے، لائٹ آ گئی ہے تو خوش ہونا چاہیے۔ تو حضور نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ فرمایا یہ پیشانی کی روشنی کہیں اور ٹرانسفر کر دیجئے۔ حضور نے اشارہ کیا تو ان کی لکڑی کے اندر لائٹ آ گئی۔ اب لکڑی کے اندر لائٹ آ گئی، کیسے آئی بھائی؟ موجودہ زمانے میں ٹارچ کے اندر کیسی لائٹ آتی ہے؟ ٹارچ نے مسئلہ حل کر دیا۔ جتنا سائنس آگے بڑھتا جائے گا، جتنا آگے بڑھتا جائے گا اتنا اسلام ثابت ہوتا جائے گا، اتنا اسلام پروو ہوتا چلا جائے گا۔ پہلے معراج کو سمجھاتے سمجھاتے لوگ تھک جاتے تھے، آج چاند پر جانے والے جا رہے ہیں، ہواؤں میں اڑ رہے ہیں، معراج سمجھانے کی ضرورت ان لوگوں نے ہی ختم کر دی اور انہوں نے ہی مان لیا کہ سرکار گئے ہو گئے۔ سائنس کیا ہے؟ یہ تو اسلام کی گود کا بچہ ہے۔ اسلام جو سائنس کو بیان کرتا ہے ابھی وہ سائنس تک تو یہ لوگ پہنچے بھی نہیں ہیں۔ قرآن کریم نے تو 7 آسمان اور 7 زمینوں کا پتہ دیا، ابھی تو ایک زمین کی تحقیق باقی ہے اور دوسری 6 زمینوں کی تحقیق یہ نہیں کر پائے ہیں۔ اللہ تعالیٰ روزانہ 6 لاکھ مچھلیوں کی 12 لاکھ آنکھیں بناتے ہیں اور یہاں کا ڈاکٹر ایک آنکھ ٹھیک بھی نہیں کر سکتا، بنانے کی بات تو بہت دور کی ہے۔ لائٹ آ گئی لکڑی کے اندر،
اور دونوں حضرات چلنے لگے. لکڑی آگے روشن ہے، راستہ نظر آ رہا ہے، لیکن ایک تکلیف اور آئی کہ اب آگے جا کر دونوں کے قبیلے الگ الگ ہیں. کسی کا رائٹ میں، ایک کا لیفٹ کے اندر ہے. تو اب یہ لکڑی کا کیا ہوگا؟ دونوں کے پاس لکڑیاں تھیں. جب راستہ انہوں نے بدلا تو دونوں کی لکڑی کے اندر روشنی آ گئی. دونوں حضرات کی لکڑی کے اندر روشنی آ گئی اور یہ پہنچے اپنے قبیلے کے اندر. کہاں سے آ رہے ہیں؟ تو آقا کے پاس سے آ رہے ہیں. اور یہ معجزہ تم دیکھ سکتے ہو کہ جب لکڑی کو اشارہ کیا تو وہ اتنی روشن ہو گئی. تو دل کو اشارہ کرے نبی تو دل کتنا روشن ہو جائے. سرکار کا علم تو دلوں کو روشن کرنے والا ہے. قرآن کریم دلوں کو منور کرنے والا ہے. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خیر مما یجمعون. دلوں کے روگوں کا علاج ہے قرآن کریم. ایک بزرگ گزرے، وہ پڑھے لکھے نہیں تھے، کسی مدرسے کے فاضل نہیں تھے. ان کا نام ہے شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ. حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمت اللہ علیہ نے فضائل قرآن میں ان کا تذکرہ کیا. شیخ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ علیہ کی ایک کرامت تھی. کرامت یہ تھی کہ جہاں کوئی قرآن کریم پڑھتا تھا تو حالانکہ وہ قرآن کریم پڑھے ہوئے بھی نہیں تھے، یعنی وہ جانتے ہوں گے، پڑھتے ہوں گے، لیکن کوئی عالم فاضل نہیں تھے وہ. لیکن جہاں کسی نے، اور حافظ بھی نہیں تھے، جہاں کوئی قرآن کریم کی آیت پڑھتا فوراً فرماتے کہ اس نے قرآن پڑھا ہے. اور جب کوئی حدیث شریف پڑھتا تو فوراً فرماتے کہ اس نے حدیث شریف پڑھی. لوگوں کو بڑا تعجب ہوتا تھا، وہ کیسے فرق کرتے ہیں کہ یہ قرآن شریف ہے، یہ حدیث شریف ہے، یہ قرآن شریف ہے، یہ حدیث شریف ہے. ٹرین کے اندر دو انگریز انگلش میں باتیں کر رہے تھے تو لوگ بہت زیادہ امپریس ہو رہے تھے کہ کیا انگریزی فرفر بول رہے ہیں. تو دو مدرسے کے طالب علم بھی بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اپنے عربی شروع کریں تو بھی ابھی امپریس ہو جائیں گے. اب عربی بھی ان کو زیادہ آتی نہیں تھی تو اب کیا کیا جائے؟ تو انہوں نے قرآن شریف شروع کر دیا. الف لام میم ذالک الکتاب. سامنے والے نے کہا لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الذین یؤمنون بالغیب. انہوں نے کہا یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. لوگ حیران ہو گئے تھے، یہ تو بالکل نئی زبان بولنے لگے. پڑھنا یہ کون سی زبان ہے؟ کہا یہ عربی میں ہم لوگ بات کر رہے ہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ آج مسلمان جو ہے کمپیوٹر سیکھتا ہے، 70 سال کا بوڑھا ہے واٹس ایپ چلا رہا ہے. اس کو سب آ گیا، اس کو انگریزی کا یہ نہیں آتا لیکن واٹس ایپ فرفر چلاتا ہے اور موبائل برابر جاری رکھا ہے اور ایسا بٹن دباتا ہے کہ اتنا تو تسبیح کے اوپر انگلی بھی کبھی زندگی میں نہیں گھمائی.
ضرورتوں کی وجہ سے ہوئے. میں نے کہا اتنا سب آپ موبائل میں کیوں اتنا انہماک ہے؟ کیا کریں مولانا، ابھی بزنس سے اپنا یہ کام ہی ہے تو یاد کرنا پڑتا ہے، سب سیکھنا پڑتا ہے. لیکن جہاں قرآن کریم سیکھنے کی بات آئی تو اب یہ عمر کے اندر کہیں قرآن سیکھنے کا ٹائم ہے؟ تو یہ عمر میں جب موبائل سیکھنے کا ٹائم ہے، یہ عمر میں واٹس ایپ سیکھنے کا ٹائم ہے، یہ عمر میں اسکائپ سیکھنے کا ٹائم ہے، یہ عمر میں کمپیوٹر سیکھنے کا ٹائم ہے، تو پھر یہ عمر میں قرآن پڑھنے کا، قرآن سیکھنے کا ٹائم کیوں نہیں؟ اس کا تو کوئی ٹائم نہیں بتلایا ہے، اس کی تو کوئی لمٹ نہیں بتائی ہے کہ اتنی عمر میں قرآن. صحابہ نے تو بڑی بڑی عمروں کے اندر قرآن کریم پڑھا اور قرآن کریم سیکھا. تو عرض کر رہا تھا کہ قرآن کریم دل کو منور کرنے والی کتاب ہے، اور جہاں یہ پڑھا جاتا ہے وہاں بھی منور ہو جاتا ہے پورا ایریا. ہم کو نظر نہیں آتا، اللہ والوں کو نظر آتا ہے. ہم کو تو ہماری پیٹھ کے پیچھے کیا ہے وہ بھی کیڑا چلتا ہے وہ بھی نظر نہیں آتا. لوگوں نے کہا بھائی یار امتحان لینا چاہیے. لوگ اللہ والوں کا امتحان بہت جلدی لیتے ہیں، خود کا امتحان نہیں لیتے کہ خود کتنے پانی میں ہے. کا امتحان لو. ان کو یہ کیسے پتا چلتا ہے کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے، یہ قرآن شریف کی آیت ہے، یہ حدیث شریف ہے؟ تو انہوں نے ایک آیت نکالی قرآن میں سے، حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین. ہاں، حضور کے پاس سب سے بڑی دولت ہی ہے قرآن. وہ شرح احکام حق تعالی، وہ خود ہی قانون، خود حوالہ، وہ خود ہی قرآن، خود ہی قاری. یہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان. وہ خود نظارہ گے، خود نظر گے، میرا پیمبر عظیم تر گے. اور سرکار کی شان کیا ہے؟ بس ایک مشکیزہ، ایک چٹائی، ذرا سے جو ایک چار پائی، بدن پہ کپڑے بھی واجبی سے، نہ خوش لباسی نہ خوش قبائی. یہی ہے کوئی کائنات اس کی گن نہ جائے صفات جس کی. یہی تو سلطان بحر بر ہے، میرا پیمبر عظیم تر ہے. کیا فرماتے ہیں؟ وہ آدم و نوح سے زیادہ بلند ہمت، بلند ارادہ، وہ زہد عیسیٰ سے کوسوں آگے، جو سب کی منزل وہ اس کا جادہ. وہ جس طرف خدا ادھر میرا پیمبر عظیم تر. یہ ہمارے نبی کی شان ہے. سرکار مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عالم ہے. آیت پڑھتے ہی شیخ عبدالعزیز دباغ نے کہا کہ تم نے یہ قرآن کریم پڑھا ہے. بعد میں انہوں نے ملا دیا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر وقوموا للہ قانتین
فوری طور پر فرمایا صلاۃ العصر کا جو لفظ لائے ہیں یہ حدیث کا ٹکڑا ہے، باقی قرآن کی آیت ہے۔ فوری طور پر معلوم ہو گیا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت کیسے پتا چل جاتا ہے، قرآن اور حدیث کا فیصلہ کیسے کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں جب پڑھنے والا قرآن کریم پڑھتا ہے تو اس کے منہ سے آفتاب کی طرح روشنی نکلتی ہے، جب حدیث پڑھتا ہے تو چاند کی چاندنی کی طرح روشنی نکلتی ہے۔ میں نے اس سے پہچان لیا کہ یہ قرآن ہے، یہ حدیث ہے۔ تو جب منہ سے روشنیاں نکل رہی ہوں گی اور گھر کے اندھیرے ختم ہو رہے ہوں گے، کافور ہو رہے ہوں گے اور اجالے آ رہے ہوں گے اور نور آ رہا ہوگا، دوستوں ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہے وہ گھر پرسکون ہو جاتا ہے۔ جس زبان پر قرآن کریم آتا ہے وہ زبان پر نور ہو جاتی ہے، جس دل میں قرآن کریم آ جاتا ہے وہ دل پر نور ہو جاتا ہے۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نے رات کو اپنے آنگن کے اندر مصلی بچھایا۔ کوئی صحابی ایسا نہیں تھا جو تہجد نہ پڑھتا ہو، اور اگر خدا نہ خواستہ تہجد چھوٹ جائے تو بڑا تعجب لوگوں کو ہوتا تھا کہ اس نے تہجد نہیں پڑھی۔ آج انگلیوں پر گنے جا سکیں اتنے لوگ تہجد میں اٹھتے ہیں، اور تہجد کی کوئی بات کرتا ہے تو ہم تعجب سے سنتے ہیں۔ آپ تہجد بھی پڑھتے ہیں، ہم سے تو 5 نمازیں بھی نہیں ہو رہی، اور آپ تہجد میں اٹھتے ہیں۔ ارے بھائی، رات کو اللہ نے دینے کے فیصلے فرما رکھے ہیں، اور رات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے دروازے دینے کے لیے کھلے رکھے ہیں۔ اعلان پہ اعلان ہو رہا ہے، حل من مستغفر، ہے کوئی مغفرت کا طلبگار کہ اس کی مغفرت کر دی جائے؟ حل من مسترزقین، ہے کوئی رزق کا مانگنے والا کہ اس کو روزی دے دی جائے؟ روزی کے لیے دن بھر ٹکرے کھانے والے جب دروازہ کھلتا ہے روزی تقسیم ہونے کا تو غفلت کے ساتھ سوئے ہوئے ہوتے ہیں، تو نہ ملے تو بتائیے قصور کس کا؟ اللہ ہمیں تہجد گزار بنا دے، 5 وقتہ نمازی تو بنا ہی دے اور تہجد گزار بنا دے اللہ تعالیٰ۔ نمازوں کا عشق اللہ تعالیٰ ہمارے اندر پیدا فرما دے، بہت بڑی نعمت ہے۔ نمازوں سے شغف پیدا ہو جائے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس لیے سید الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ قیامت کے دن اگر اللہ تعالیٰ آپ سے کہیں کہ مانگو امداد اللہ کیا مانگتے ہو تو آپ کیا مانگیں گے؟ فرمایا مجھے عرش کے سائے میں اللہ دیکھ رہے ہوں تو 2 رکعت پڑھنے کی تمنا، اس کے علاوہ کوئی تمنا نہیں۔ نمازوں کا یہ تعلق اور نمازوں سے یہ محبت اور نمازوں سے یہ شغف اللہ تعالی ہمیں عطا فرما دے۔ مسجد سے جوڑ فرمایا وہ انسان عرش کے سائے میں ہوگا کہ جو دوڑ دوڑ کر مسجد میں داخل ہوتا ہے، جو دوڑ دوڑ کے مصلی پر آتا ہے، اس کا تعلق اللہ سے جڑا ہوا ہے، اللہ کے گھر سے جڑا ہوا ہے۔ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کو مصلی بچھایا ہوا ہے، تہجد کی نماز بڑی طویل نماز پڑھتے ہیں، صحابہ کرام آدھی رات سے شروع کرتے ہیں۔ مدینہ ایسی بستی ہے کہ دوسری بستیاں دن کو آباد ہوتی ہے، رات کو ویران، لیکن مدینہ ایسی بستی ہے کہ دن کو معلوم نہیں ہوتا کہ کوئی رہ رہا ہوگا، لیکن رات کو ہر گھر سے قرآن کریم کی صدا آتی ہے، ہر گھر میں رونے والے رو رہے ہیں، تہجد پڑھنے والے تہجد پڑھ رہے ہیں، مانگنے والے مانگ رہے ہیں، دعا کرنے والے دعا کر رہے ہیں۔ راتوں کو آباد کر کے رکھا ہے شہر کو، اور دن کو ویران۔ دن کو کوئی نظر نہیں آتا، راتوں کو دیکھو تو کہیں کہ یہ بستی تو سوتی نہیں۔ ابھی ہمارا حال یہ ہے
کہ ہمارے دن آباد ہے، راتیں ویران ہے. البتہ شہروں میں ہم جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ یہاں رات آتی نہیں. کھانے والا 12 بجے بھی آملیٹ کھا رہا ہے، 2 بجے بھی آملیٹ کھا رہا ہے، اور کوئی کاروبار کھانے کے علاوہ شہر کے اندر رات کو نہیں چلتا. سب کاروبار فیل ہیں، لیکن کھانے کا کاروبار، کھڈے کے اندر کھمن بنانے کے لیے کوئی کھڑا ہو جائے، کھمن بکنا شروع ہو جائیں گے اور مرسیڈیز لے کے آئے گا اور کھڈے میں کھڑا ہو کے کھمن کھائے گا. یہ اس کی شان ہے. خیر میں عرض کر رہا تھا کہ نماز شروع کر دی. اب ایک طرف تو اپنا چھوٹا بچہ لٹایا ہے اور دوسری طرف جو ہے انہوں نے گھوڑا باندھا ہوا ہے. اب یہ سلسلہ جاری ہے، نماز ہو رہی، لمبا عرصہ ہو گیا، عرصہ دراز گزر گیا، پوری رات ہونے والی ہے. دیکھا کہ گھوڑا بدک رہا ہے. اب جانور بدکتا ہے تو کوئی چیز دیکھ کر بدکتا ہوگا، کوئی نہ کوئی چیز دیکھ لی ہے اس نے. خیال آیا کہ زیادہ بدکے گا، رسی توڑ دے گا تو کہیں پڑوس میں بچہ ہے اس کو کچل نہ ڈالے، چھوٹی سی جگہ ہے. تو انہوں نے یہ خیال کی وجہ سے اپنی نماز کو مختصر کر دیا. موقع اور محل کے اعتبار سے نماز مختصر بھی ہو سکتی ہے، موقع اور محل کے اعتبار سے طویل بھی ہو سکتی ہے. سرکار نے فرمایا اپنی ذاتی نمازیں جو گھر پر پڑھو نا اس کو اطمینان سے لمبی پڑھو، اور جو مسجد میں با جماعت پڑھو وہ مختصر پڑھو، کیونکہ جماعت کے اندر ضعیف بھی ہوتے ہیں، کمزور بھی ہوتے ہیں، بوڑھے بھی ہوتے ہیں، بیمار لوگ بھی ہوتے ہیں. یہ شریعت کتنی پیاری ہے کہ سب کا خیال رکھا ہے. ایک دن نماز کو سرکار نے شروع کیا اور ایک بچے کے رونے کی آواز آئی، سرکار نے اپنی نماز کو شارٹ کر دیا، سلام پھیر دیا اور فرمایا بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کی بے چینی کا مجھے خیال آیا، اس بنا پر میں نے نماز کو مختصر کر دیا. لوگ کہتے ہیں اسلام میں عورت کی کوئی حیثیت نہیں، اور سرکار اپنی نماز کو اس خاتون کے خاطر مختصر کر رہے. اسلام نے خاتون کو جو مقام دیا، یہ بات الگ ہے کہ خاتون نے خود اٹھا کر اپنے مقام کو پھینک دیا ہے، ورنہ اسلام نے اتنا اونچا مقام دیا کہ اللہ کی قسم دنیا مل کے اتنا اچھا مقام نہیں دے سکتی. شہزادہ چارلس نے آکسفورڈ یونیورسٹی میں تقریر کرتے ہوئے وہاں کے پادریوں سے کہا کہ میں نے اسلام کا مطالعہ کیا ہے، میں نے اسلام کا اسٹڈی کیا ہوا ہے، لیکن مجھے اسلام میں عورت کو جو مرتبہ اور پردے کے ساتھ جو مقام دیا ہے کسی مذہب کے اسٹڈی میں نظر نہیں آیا ہے. وہ مقامات دیے ہیں جو لوگوں نے چھین لیے تھے وہ سب دیا ہے. اس کے میراث کا حق لے لیا تھا، اس کو دے دیا. اس کا دوپٹہ لے لیا تھا، اس کو دے دیا. اس کا کپڑا چھین لیا تھا، ننگا کر دیا تھا، اس کو برقع لا کے پہنا دیا. اس کو عزت والی خاتون گھر کی ملکہ بنا کے رکھ دیا. ماں ہو تو اس کا درجہ اتنا اونچا کر دیا، بہن ہو تو تقدس کی چادر اس کے اوپر پہنا دی، بیٹی ہو تو پیار کرنے کے لیے کہا، اور بیوی ہو تو اس کو اتباع کرنے کے لیے کہا کہ اگر تو نے شوہر کی بات مان کر زندگی گزار لی تو تو جنت میں جائے گی، اور جنت کے جتنے دروازے ہیں ہر دروازے پر فرشتہ تجھے پکارے گا کہ اے خاتون آ جا اور اس دروازے سے آ جا. اس سے بڑھ کر تو اور کیا مقام بیان کیا جا سکتا ہے. دنیا سے جا رہے ہیں سرکار تو بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں، لیکن ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی گود میں سر مبارک رکھا ہوا ہے اور دنیا سے جا رہے ہیں سرکار. ایک عورت کا مقام کیا ہے وہ بتایا. تو انہوں نے نماز کو مختصر کر دیا، سلام پھیرا، آنگن سے باہر نکلے، ادھر ادھر دیکھا کہ نظر آسمان پر چلی گئی. تو آسمان پر نظر گئی تو دیکھا کہ ستاروں کی طرح ایک بہت بڑا ہجوم چراغوں کا آسمان کی طرف بلند ہو رہا ہے.
حیران ہو گئی تھی، یہ چراغوں کا صاحبان اور اتنے سب چراغ کیا ہیں؟ اب یہ معمہ ان کے حل سے تو باہر کی بات تھی، دیکھ تو لیا لیکن طے نہیں کر پائے کہ یہ ہے کیا۔ تو حل کہاں ملے گا؟ حل آقا کے پاس ملے گا، حل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ملے گا۔ غزوہ احد کے موقع پر صحابہ کرام پسپا ہوئے اور ادھر ادھر بھاگنے لگے، اور کہیں پہاڑ کے دامن میں جانے لگے اور کہیں چٹانوں کے دامن میں جگہ لینے لگے، تو سرکار نے بلایا، فرمایا ہلمو الیہ، میرے صحابہ آ جاؤ، میری طرف آ جاؤ، یہ پہاڑ کے دامن میں جگہ نہیں ہے، کملی والے کی کملی میں تمہیں ملنے والا ہے امن و امان۔ اگر چاہتے ہو امن تو پہاڑوں کے دامن میں نہیں، رسول کے دامن میں آ جاؤ، یہاں ملے گا تمہیں امن و امان۔ تو میں گور بتاؤں گا کامیابی کا کیا ہے، میدان سے پیر اکھڑے کیوں تمہارے، کوئی نہ کوئی بات تم نے خلاف رسول کی ہوگی، اس بنا پر میدان سے پیر اکھڑ رہے ہیں، پھر میرے پاس آ جاؤ، جم جاؤ گے تمہارے پیر بھی جم جائیں گے اور اللہ تمہیں دوبارہ کامیابی بھی عطا فرما دیں گے۔ اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ فجر کی نماز کے بعد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے، حاضر ہو کر اپنا پورا واقعہ، پورا ماجرا رات والا بیان کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو تلاوت قرآن کر رہا تھا نہ نماز میں، تو آسمان سے رحمت کے فرشتے تیرے گھر میں اتر رہے تھے، نازل ہو رہے تھے، لیکن جب تو نے مختصر کر دیا تو وہ صاحبان، وہ رحمتیں جو نازل ہو رہی تھیں وہ واپس ہونے لگی۔ اگر تو پڑھتا رہتا تو میں صحابہ کرام کو تلاوت قرآن کریم پر رحمتوں کا نزول آنکھوں سے دکھاتا۔ قرآن بہت بڑی نعمت ہے۔ آج میں نے آپ کے سامنے بات شروع کی تھی، اصل میں تو ہمارے مولانا ایوب صاحب جو ہیں ان کے صاحبزادے کا عقد ہونے والا تھا، اس خوشی میں انہوں نے یہاں تقریب رکھی دین کی نسبت سے کہ کچھ دین کی بات ہو جائے، کچھ اللہ رسول کی بات ہو جائے، ہمارے کانوں کے اندر کچھ رس گھل جائے، اللہ کے دین کی کوئی بات آ جائے، اور جیسے حضرت مولانا نے کہا کہ کچھ دل میں اتر جائے، بیڑے پار ہونے کے امکانات بڑھ جائیں، کوئی چیز عمل کی مل جائے تو کہنے والے کا بھی بیڑا پار اور سننے والے کا بھی بیڑا پار۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، آیت کریمہ دہراتا ہوں اور بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ڈر جاتے تھے صحابہ کرام، سرکار نے فرمایا چوکنا ہو جاؤ، چونک جاؤ، بیدار ہو جاؤ، جب سنو قرآن کریم میں اللہ فرما رہے ہیں، تمہیں خطاب کر رہے ہیں کہ اے ایمان والو، اے میرے پیارو، نام سے پکارے تمہیں، کوئی اور کوئی یوں کہے میرے پیارے آ جا تو کیسی خوشی ہوگی۔ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، ان لوگوں کی طرح نہ ہونا جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو باوجود اس کے کہ موسیٰ علیہ السلام نے رات اور دن ان کے لیے دعائیں کی، معجزات دکھائے، ان کے لیے اللہ کے دربار میں مانگا، ان کے لیے کتاب لے کر آئے، پھر بھی تکلیف پہنچانے میں اور ایذا پہنچانے میں کمی نہیں رکھی۔ اے امتیو، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے آؤ، تمہاری ذات سے نبی کو تکلیف نہ پہنچے، خیال رکھنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ تکلیف تو کیا پہنچاؤ گے، بلکہ تمہیں تو راحت پہنچانے کی فکر کرنا چاہیے، اور راحت پہنچانے کا راستہ آگے بتایا۔ کیا کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا
سدیدا. ایمان والو اللہ سے ڈرو اور درست بات کہو، رائٹ بات کہو، زبان سے جھوٹی بات مت کہو. جس نے جھوٹ بولا نفاق کی طرف جائے گا، جو سچ بولے گا کامیاب ہو جائے گا. فرماتے ہیں سچائی پر رہو، جھوٹ پسندیدہ نہیں ہے، زبان کو قابو میں رکھو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم. اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کی اصلاح فرما دیں گے. وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہاری مغفرت فرمائیں گے، گناہ معاف فرما دیں گے. اور آگے وہ جملہ آ رہا ہے، وہ آدھی آیت کا ٹکڑا آ رہا ہے. وہ آدھی آیت میں ہم کو کامیابی کا مژدہ سنایا، وہ کامیابی کی خوشخبری سنائی، وہ گلیڈ ٹائڈنگ سنائی، وہ پیش گوئی سنائی، وہ خوشخبری سنائی. فرماتے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لے. ظاہری بات ہے کہ منا لے اللہ کو اور راضی کر لے رسول اللہ کو، تو پھر دنیا میں کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب. فقد فاز فوزا عظیما. اس کو کامیابی یہاں بھی ملے گی، وہاں بھی ملے گی، فلاح جہاں بھی ملے گی وہاں بھی ملے گی، سرفرازی یہاں بھی ملے گی وہاں بھی ملے گی. تو اصل کامیابی اتباع سنت میں ہے. اس لیے نکاح کے موقع پر جو آیتیں پڑھی جاتی ہیں اس میں سے یہ آیت کریمہ بھی پڑھی جاتی ہے جس کے اندر اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کامیابی کا وعدہ فرمایا ہے. اس لیے وہ اللہ والا شاعر کتنی اچھی بات کہتا ہے، نقشے قدم نبی کے جنت کے راستے، نقشے قدم نبی کے جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے. سردی کا زمانہ ہے، آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا ہے، مجھے اپنی عاقبت خراب نہیں کرنی ہے کہ گھر جا کے ٹھٹر جائیں آپ اور یوں کہیں کہ لمبے لمبے بیان کرتا ہے، کچھ بیٹھا ہے آرام سے، دوسروں کی فکر نہیں ہے. اس بنا پر جو ہے اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ ہونے والے نکاح کو اللہ تعالی مبارک فرمائے، ہم سب کو دین پر دائم قائم فرمائے، قرآن کریم کی تلاوت کا جذبہ نصیب فرمائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ذریعے سے سرکار کو خوشی پہنچانے کی کوششیں نصیب فرمائے. درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات تطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك أعلى الدرجات تبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره. اللهم نور قلوبنا بنور القرآن وزين اخلاقنا بنور القرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن. اللهم اجعل القرآن ربيع قلوبنا نور صدورنا ذهب همومنا وغمومنا. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، کوتاہیوں سے درگزر فرما، اپنا فضل اور کرم شامل حال فرما، رحم کے، کرم کے، عافیت کے، خیر کے اور فضل کے فیصلے فرما، اپنی رضا دائمی عطا فرما. جس مقصد سے یہ پروگرام ترتیب دیا گیا اس مقصد میں کامیابی عطا فرما. اے اللہ ہمارے جوانوں کو مسجد آباد کرنے والا بنا دے. اے اللہ ان میں بھرپور صلاحیتیں ہیں، اے اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں ترقیات سے اور کامیابیوں سے سرفراز فرما دے. اے اللہ ہماری بہنوں کو، ماؤں کو نمازوں کی توفیق عطا فرما،
پردے برقوں کی توفیق عطا فرما، اے الہ العالمین تیرے احکام پر عمل درآمد کی توفیق عطا فرما، ہر وہ کام جس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو جائیں اور اللہ تو ناراض ہو جائے، ان کاموں سے ہمیں بچنے والا بنا دے، اے اللہ ہماری حفاظت فرما، اے اللہ نمازوں کا پابند بنا دے، تلاوت قرآن کریم کا شیدائی بنا دے، ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی نصیب فرما دے، غفلت والی زندگی سے ہماری حفاظت فرما دے، اے الہ العالمین ہونے والے نکاح کو مبارک فرما دے، باعث خیر و برکت بنا دے، اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما دے، گھروں میں ماں بہنیں سن رہی ہیں اللہ ان کا سننا بھی قبول فرما دے، اللہ انہوں نے بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، غیر سے حاجت روائی کی شکلیں پیدا فرما دے، اے اللہ یہ دعائیں اپنے فضل و کرم حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل قبول فرما برحمتک یا ارحم الراحمین۔